الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل کرم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصیبت قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. معزز و معظم جملہ ہمارے مصلین حضرات، نمازی حضرات، خصوصی طور پر بزم پاک میں حاضر مداح رسول، بلبل باغ مدینہ، آل رسول، عاشق رسول حضرت سید عاشق علی بابا صاحب اور سلمہ مدرس حاجہ حضرت مولانا داؤد صاحب اور خصوصی طور پر صابری مسجد سے تشریف لانے والے ہمارے عزیزم حضرت مولانا قاسم اشرفی صاحب اور صابری مسجد کے نمازی بھی ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں. اللہ تعالی ہمارا آنا، بیٹھنا، سننا اور سنانا
اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ معزز سامعین حضرات، کچھ ناموں کے لسٹ ہیں جس کے تعاون سے ہماری اس بزم کو سجایا اور سنوارا جاتا ہے، تو جن میں 1100 روپے کی امداد راٹھوڑ یاسین بھائی بھارت سنگھ نے مرحوم راٹھوڑ بھارت سنگھ فتح سنگھ کی ایصال ثواب کی نیت سے پیش کی ہے۔ 500 روپیہ حروسی عمران جہو بھائی وکیل کی جانب سے پیش ہوئے ہیں۔ مرحومہ حروسی محمودہ بین جہو بھائی اور مرحوم حروسی ادے سنگھ سردار سی کے ایصال ثواب کی نیت سے ہیں۔ 1100 روپیہ حاجی انور بھائی بھیکھا بھائی نے مرحومہ روپبا ابے سنگھ اور مرحوم چھتر سنگھ کے ایصال ثواب کی نیت سے گلاب سنگھ رحیمہ بین جبیدہ بین تتھا مستاق بھائی تتھا اکبر بھائی انے امر سنگھ کے ایصال ثواب کی نیت سے پیش کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان سخیوں کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں، آقا حسین کے صدقے میں، اور اللہ جن جن مرحومین کی ایصال ثواب کی نیت سے پیش کیے ہیں، اللہ ان جملہ مدفون مرحومین کو کل آقا حسین کے ہاتھوں حوض کوثر کے جام نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ اونچی سے اونچا مقام نصیب فرمائے۔ معزز سامعین حضرات، اللہ رب العالمین کا کروڑہا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ذکر حسین سننے کی توفیق عطا فرمائی اور ان کی بزم میں، ان کی محفل میں آنے کی اللہ رب العالمین نے ہمیں سعادت بخشی۔ یہ اس کا شکر اور یہ اس کا احسان ہے۔ بظاہر اس بزم پاک میں جتنے بھی حاضر آئے ہیں یہ محبت امام حسین میں آئے ہیں، اور اس بات کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ حق والے کربلا میں 72 ہی تھے، تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ آج ذکر حسین سننے والے صرف 72 ہوں، تو یہ بہت تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ پہلے سے اہتمام ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ بہرکیف کوئی اجمیر جاتا ہے، کوئی مدینہ جاتا ہے تو اس کا عقیدہ، اس کا ماننا، اس کا وشواس، اس کا یقین یہی ہوتا ہے کہ میں اجمیر جاتا ہوں تبھی جاتا ہوں جب مجھے خواجہ بلاتے ہیں، اور مدینے والا جب مدینے جاتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے آقا نے بلایا ہے، تو یہ محفل حسین ہے، اس محفل میں وہی آتا ہے جسے کربلا والا بلاتا ہے۔ تو بہرکیف جب آقا حسین علیہ السلام کی مرضی ہوتی ہے اسے اپنی محفلوں میں بلا لیا کرتے ہیں، اور یاد رکھیں ہم جو بھی ٹوٹا پھوٹا کچھ دیر ذکر حسین کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم سب کے لیے یہی ذریعہ نجات ہوگا انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی ایک بڑی پیاری بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، تو ان کے حسن و جمال، کیونکہ ایک بار قحط
حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بارگاہ الوہیت میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ میری قوم میں، میری امت میں قحط ہے، دکاڑ پڑا ہے، لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو ہاتھی پہ غیبی سے آواز آتی ہے، اے یوسف، ہم نے تمہیں حسن والا کس لیے بنایا ہے؟ اپنا جلوہ دکھا دے، سارے بھوک بھی بھول جائیں گے، پیاس بھی بھول جائیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام بڑے یہ خوبصورت تھے، بڑے حسن و جمال والے تھے۔ زلیخا کی سہیلیوں نے جب طعنے دیے تھے تو حضرت زلیخا نے ان کی سہیلیوں کو اپنے گھر دعوت پر بلایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جلوہ دکھایا تو ہاتھوں میں لیمبو تھے، تو ان عورتوں نے لیمبو کو چھوڑ دیا اور اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ ایسا یعنی کہ ان کا حسن اتنا خوبصورت تھا۔ تو وہاں جب یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں آپ کی جب بلائی جانے والی تھی تو اعلان کر دیا تھا کہ کوئی غریب تو آئے ہی نہیں، کیونکہ یہ جو غلام ہے سب سے حسین اور جمیل ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو اونچا مقام اور رتبہ دینا تھا، یہ نبی تھے، تو ان کے جیسا اخلاق، ان کے جیسا کردار، ان کے جیسی دانش، ان کی جیسی گفتار، ان کا بولنا چالنا بھی ایک الگ اعلیٰ ہی ہوگا، تو لہٰذا یہ بہت اونچی بولی لگنے والی ہے، کوئی نہ آئے، غریب ہے تو کوئی نہ آئے، جو امیر ہے وہی آئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے بازار لگایا گیا تو بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے بادشاہ، اور اعلان کے ساتھ یہ بھی فکس تھا کہ جو بھی یوسف علیہ السلام کو خریدنا چاہتا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا دے گا، وہی حضرت یوسف کو خرید سکے گا۔ یہ پہلے ہی سے نکی تھا۔ تو بولنے والوں نے تو بہت بولی، مگر ان بولنے والوں میں سب سے پہلے جب اعلان ہوا کہ کون ہے جو حضرت یوسف کو خریدے، تو ایک ضعیف العمر بڑھیا، ایک ضعیف العمر عورت کھڑی ہوتی ہے اور بولی لگاتی ہے کہ میں حضرت یوسف کو اس روح کے بوری کے برابر میں خریدنے آئی ہوں۔ تو پورا مجمع جو سلاطین کا تھا، بادشاہوں کا تھا، وزراءوں کا تھا، سب ہنسنے لگے، مذاق کرنے لگے کہ بڑھیا کیا دیکھ کر آئی ہوگی۔ پھر حضرت یوسف کی بولی لگ گئی، حضرت یوسف کو خریدنے والوں نے، حضرت زلیخا کے شوہر نے خرید لیا۔ تو پھر وہ بڑھیا جانے لگی تو کچھ ان سلاطین میں، ان وزراء میں کچھ ہوشیار لوگ بھی تھے، تو انہوں نے بڑھیا کو بلایا، بڑھیا کو بلا کر پوچھا کہ تو جانتی تھی کہ حضرت یوسف کو تو خریدنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے، پھر بھی تو خریدنے کے لیے کیوں آئی؟ تو بڑھیا جواب دیتی ہے کہ اس کا حسن بتا رہا ہے کہ یہ کوئی عام نہیں بلکہ خاص بندوں میں ہے، میری نظر یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں بڑا بلند و بالا مقام حاصل کرنے والا ہے، تو مجھے امید قوی ہے، میری یہ مضبوط امید ہے کہ کل محشر کے میدان میں حضرت یوسف کو خریدنے والوں کی لسٹ بھی لگے گی، لسٹ بھی لگے گی۔ میں خرید نہ سکوں تو کوئی بات نہیں، مگر جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں
یہ لسٹ کھلے گا تو میرا نام بھی اس لسٹ میں آ جائے گا۔ تو سنو، سرکار امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے والا تو خود اللہ وحدہ لا شریک بھی ہے، سرکار حسنین کریمین کا ذکر کرنے والا خود مصطفیٰ جان رحمت بھی ہے، سرکار حسنین کا ذکر کرنے والے غوث پاک بھی ہیں، سرکار حسنین کا ذکر کرنے والے تو غریب نواز بھی ہیں۔ اور میرا غریب نواز جب میرے حسین کی شان کو بیان کرنے میں آتا ہے تو سرکار ہند انولی بارگاہ حسین میں یوں عرض کرتے ہیں کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی است حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ تو سنو، ذکر حسین کرنے والوں، ذکر حسین تو میرا رب بھی کرتا ہے، رب کا محبوب بھی کرتا ہے، بڑے بڑے متقی پرہیزگار بھی کرتے ہیں، مگر جب محشر کے میدان میں حسین کا ذکر کرنے والوں کا لسٹ کھل جائے گا تو ان لسٹوں میں ہمارا نام بھی اللہ دیکھ لے گا، ہمارا نام بھی اس لسٹ میں آ جائے گا۔ اور اس لسٹ میں اگر ہمارا نام آ گیا تو یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا، یہی ہمارے لیے مغفرت کی سند بن جائے گی۔ تو گویا کہ ذکر حسین ایک ایسا ذکر ہے جو مغفرت کا بھی ذریعہ ہے اور جنت میں جانے کا بھی ذریعہ ہے۔ اس کو کرتے رہو، اس کو سنتے رہو اور اس کی عادت کو ہمیشہ بنائے رکھو۔ حسین سرکار امام علی مقام علیہ السلام ماہ محرم شریف کی پہلی یا دوسری تاریخ کو میدان کرب و بلا میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ہجری 61 ہے اور ماہ محرم کی پہلی یا دوسری تاریخ ہے۔ حور نامی جو اخیر میں حضرت حور بارگاہ حسین میں اپنے خراج کو پیش کر دیتے ہیں، مگر سب سے پہلے سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو اور ان کے جانثاروں کو گھیرنے والے یہ حضرت حور ہیں۔ پھر عمرو بن سعد، پھر خلی بن یزید اور بڑے بڑے ظالم مکوسف سالاروں کا دستہ لے لے کر کوئی تیسری محرم کو آیا، کوئی چوتھی محرم کو آیا، کوئی پانچویں محرم کو آیا، یعنی کہ 72 کے سامنے لڑنے کے لیے 2 4 5 10 ہزار نہیں بلکہ 22 سے 25 ہزار کا لشکر سیدنا امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ اور دوستو یاد رکھو کہ حق کے سامنے کوئی ایک ذات نہیں آتی ہے، حق کے سامنے جب بھی کوئی بھی کہیں بھی کوئی آتا ہے تو اکیلا نہیں، پوری جماعتوں کو لے کر آتا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ حق کی طاقت کیا ہوتی ہے، حق کیا ہوتا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب
اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ اور حضرت ابراہیم جس حکومت کے سامنے ٹکرائے تھے یہ نمرود کی حکومت تھی۔ آج پوری دنیا جسے سپر پاور کہتی ہے وہ امریکہ ہے، مگر یہ امریکہ صرف ایک ملک ہے، ایک دیش ہے، مگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ جس حکومت کے سامنے ٹکرائے تھے، جس حکومت کا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سامنا کیا تھا، حضرت ابراہیم جس بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے وہ بادشاہ صرف 1 2 3 4 5 7 ملک کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا بادشاہ نمرود تھا۔ پوری دنیا کا بادشاہ، پوری دنیا کی حکومت کے سامنے ٹکرانا، پورے حکومت کے سامنے حق کی آواز کو بلند کرنا، یہ کوئی نبیوں سے سیکھے یا پھر نواسائے رسول پاک سے سیکھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں بھی حضرت ابراہیم کے ذکر کو باقی رکھا۔ جب تک آپ درود ابراہیم نہ پڑھ لو آپ کی نماز نامکمل، جب تک درود ابراہیم نہیں پڑھو گے آپ کی نماز قابل قبول نہیں۔ یہاں تک کہ آپ کو اتنا بھی کہنا پڑے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اتنا بھی آپ کو درود پڑھنا پڑے گا، تب جا کر آپ کی نماز بارگاہ الوہیت میں قبول ہوگی۔ تو جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ سپر پاور کے ساتھ ٹکرائے تو پھر نمرود نے کیا کیا؟ ایک آتش کدا۔ مورخین روایت کرنے والے روایت کرتے ہیں کہ آگ جلانے کے لیے جس ایریے کا انتخاب ہوا، جس جگہ کا انتخاب ہوا، جو جگہ نکی کی گئی، وہ غالباً 2 سے 3 کلومیٹر کا ایریا چاروں اور سے گھیرا گیا۔ اور راویان کرام روایت کرتے ہیں کہ یہ جب آگ بھڑکائی گئی تو آسمان سے باتیں کرتی تھی۔ اب جلانے کتنے انسانوں کو ہے؟ صرف ایک کو، مگر اہتمام یہ بتا رہا ہے کہ اتنی بڑی سپر پاور کے ساتھ ٹکرانے والا نمرود کے پاس حکومت کا پاور ہے، نمرود کے پاس سپاہیوں کا پاور ہے، نمرود کے پاس سلطنت کا پاور ہے، نمرود کے پاس دنیا کا پاور ہے، تو خلیل اللہ کے ساتھ اللہ رب العالمین کا پاور ہے۔ حضرت ابراہیم کے سامنے نمرود نے اتنا بڑا اہتمام کیا، اتنا بڑا آتش کدا جلایا، تو نمرود بھی جانتا تھا کہ میں جس سے ٹکرا رہا ہوں کوئی عام نہیں بلکہ اللہ کا خلیل ہے، خلیل اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ سے جب مقابلہ، جب حضرت موسیٰ باطل طاقت سے ٹکرائے تھے
تو حضرت موسیٰ کے سامنے بھی جادوگر کتنوں کو بلائے؟ 70,000۔ موسیٰ کے سامنے لڑنا ایک کے ساتھ ہے، مگر سامنے لشکر 70,000 کا۔ تو کیا مطلب؟ حضرت ابراہیم کے سامنے آگ جلائی گئی تو 2-3 کلومیٹر کے ایریے کو لیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا کے سامنے جب مقابلے کے لیے لوگوں کو اتارا گیا تو 70,000، اور سرکار امام عالی مقام کے سامنے جب ٹکرانے کی بات آئی تو سرکار امام حسین کے سامنے 1-2-5,000 کا دستہ نہیں بلکہ 25,000 سے زائد سپاہی کو اتارا گیا۔ گویا کہ باطل طاقتیں یہ جانتی ہے کہ ہم جس سے ٹکرا رہے ہیں یہ کوئی عام نہیں۔ اور پھر بھی عمرو بن سعد خط لکھتا ہے عبید اللہ ابن زیاد کو کہ اور بھی لشکر بھیجو، اور بھی جماعتوں کو بھیجا جائے، اور سپاہیوں کو بھیجا جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد لکھتا ہے کہ ان 69 کے سامنے، ان 72 کے سامنے، جس میں عورتیں ہیں، جس میں بچے ہیں، جس میں بچیاں ہیں، بچے ہیں، ان کے سامنے لڑنے کے لیے اور سپاہی کی کیا حاجت؟ تو عمرو بن سعد لیٹر میں لکھتا ہے کہ ہم جس سے ٹکرانے جا رہے ہیں وہ آئرے گہرے نتھو خیروں کے بیٹے نہیں، بلکہ ہمیں جس سے ٹکرانا ہے وہ شیر خدا کا حسین اعظم ہے، وہ فاتح خیبر کے مالک کا بیٹا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فاتح خیبر کے جو دروازہ اکھاڑا تھا اس دروازے کو بعد میں ہٹانے کے لیے 41 بندے آئے تھے۔ کتنے بندے آئے؟ 41۔ مگر ان کو یہ دروازہ ہٹانے میں پسینے چھوٹ گئے، اور آقا حسن و حسین کے بابا نے اس دروازے کو اپنی ڈھال بنا کر پوری جنگ میں لے کر گھومتے رہے، پھرتے رہے، ڈھال کو بناتے رہے۔ تو اس وقت علی مرتضیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ میں یہ طاقت کہاں سے آئی؟ تو علی مرتضیٰ جواب دیتا ہے یہ میری طاقت نہیں، یہ مصطفیٰ کی عطا کردہ طاقت ہے، یہ عشق رسول پاک کی طاقت ہے، یہ عشق نبی کی طاقت ہے، یہ عشق رسول کا پاور ہے۔ تو اس بیٹے کے ساتھ ہماری جنگ ہے، لہذا ہو سکے تو اور بھیجو، ہو سکے تو اور بھیجو۔ دوستو 2 محرم شریف سے لے کر 7 محرم شریف تک بات چیت ہوتی رہی۔ عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا گیا کہ امام حسین ایسا کہتے ہیں کیا کرے، امام علی مقام ایسا کہتے ہیں کیا کرے، علی کا بیٹا یہ کہتا ہے کیا کرے۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد جو ہیں یہ کوفہ کا گورنر، اس سے پہلے نعمان بن بشیر جو کوفہ کے گورنر تھے، مگر چونکہ امام مسلم کے ساتھ انہوں نے اچھا ویوہار کیا تھا تو ان کو معزول کر دیا گیا۔ پھر ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ تو ابن زیاد کا بیٹا عبید اللہ ایک ہی بات کرتا کہ امام حسین کی بیعت کو لے لو،
اگر وہ بیعت کرنے کو تیار نہیں ہے تو ان سے کہہ دو کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام جب 7 محرم شریف آئی تو عبید اللہ ابن زیاد کا یہ پیغام آیا کہ کہہ دو کا تو یزید کی ولی عہدی کو قبول کرے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کے ساتھ یہ بھی سندیشہ کہلوا بھیجا کہ سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام پر پانی کو بند کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو عمرو بن سعد یہ سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اے حسین ابن علی اے نواسہ رسول، آپ اپنے ان خیموں کو فرات کے کنارے سے دور لے جائیں۔ تو اس وقت غازی عباس حضرت علی کے بیٹے جلال میں آ گئے اور جلال میں آ کر ارشاد فرماتا ہے عمرو کیا کہہ رہا ہے تو سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام نے بڑی محبت سے غازی عباس کو سمجھایا کہ ہم اتنی سی بات پر ان کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے، ہم جنگ نہیں کر سکتے اور ہمیں جنگ ہماری طرف سے ابتدا نہیں کرنی ہے، ہم یہاں لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تو پھر حضرت غازی عباس کو جب آقا حسین علیہ السلام نے، اور یاد رکھے حضرت سیدنا عباس علم بردار نے اپنی حیات زندگانی میں کبھی بھی امام حسین کو بھائی کہہ کر نہیں بلکہ جب جب بھی پکارا ہے تو آقا حسین کہہ کے پکارا ہے۔ اور سرکار سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جب تک حیات رہے، آپ کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی، جب بھی کسی چیز کی حاجت ہوتی، کوئی چیز منگوانا مقصود ہوتا، تو علی مرتضیٰ کبھی بھی امام حسن اور حسین سے یہ نہ کہتے تھے کہ مجھے یہ لا کر دو کہ وہ لا کر دو۔ تو دوسرے بیٹے آپ حضرت علی کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ ابو جان، آپ کبھی بھی حسن حسین سے کچھ نہیں منگواتے، آپ کو پانی پینا ہوتا ہے تو آپ ہمیں کہتے ہیں، کھانا کھانا ہوتا ہے تو آپ ہمیں کہتے ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ ہمیں کہتے ہیں، آپ کبھی امام حسن سے کچھ نہیں چاہتے، آپ کبھی حسین سے کچھ نہیں مانگتے۔ تو اس وقت وہ اپنے بیٹوں کو یوں ارشاد کر دیتے، یوں فرما دیتے کہ بیٹو سنو، حسن و حسین کی ماں رسول اللہ کی بیٹی ہے، نبی اللہ کی بیٹی ہیں، اور تمہاری ماں رسول اللہ کی بیٹی نہیں، لہٰذا میں یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، رسول اللہ کے بیٹی کے بیٹے ہیں، اس لیے جتنا اسی وجہ سے میں ان کا احترام کر رہا ہوں، میں ادب کر رہا ہوں کہ یہ نبی کے بیٹے ہیں یا نبی کے بیٹے کے بیٹے ہیں۔ تو گویا کہ حسن و حسین سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی اتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ تو پھر حضرت غازی عباس بھلا ان سے بحث کیسے کرتے، تکرار کیسے کرتے؟ بس آقا حسین نے کہہ دیا کہ ہم ہٹا لیں گے، تو سرکار سیدنا غازی عباس حضرت عباس علم بردار فیل فور حکم دیتے ہیں کہ ابھی کے ابھی یہاں سے خیمے ہٹاؤ اور یہاں سے دور لے جاؤ۔ جب خیمے ہٹائے گئے تو عمرو بن سعد، خلی بن یزید اپنے اپنے دستوں کو حکم دیتے ہیں کہ فرات کے کنارے پر اپنا پہرا لگا دو، یہاں کے چرین پرین جانور جو بھی آئے سب کو پانی کی لینے کی پینے کی اجازت ہے، مگر آقا حسین علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو پانی نہیں دیا جائے گا۔ 7 محرم شریف پر سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام پر پانی کو بند کر دیا گیا۔ اب اس طرف سارا پانی
ختم ہو چکا تھا، آب و دانہ ختم ہو چکا تھا۔ اب سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام اور خاندان رسالت بغیر آب و دانہ کے، بغیر پانی اور کھانے کے اللہ اور اس کے رسول کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے دین کو گزار رہے ہیں۔ سرکار سیدنا امام زین العابدین، جسے سید سجاد کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، حضرت سیدنا امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 محرم شریف کی شام میں آقا حسین علیہ السلام میرے پاس آئے تو آپ کے لبھائے مبارک سے کچھ اشعار نکل رہے تھے جو میں نے کچھ سنے اور کچھ نہیں سنے۔ تو سرکار سیدنا امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان اشعاروں کو سنا، ان شعروں کو سنا، تو مجھے اس بات کا وشواس ہو گیا کہ یقیناً آقا حسین اس دھرتی پر شہادت پانے والے ہیں۔ اور آقا حسین علیہ السلام کی بہن حضرت زینب نے جب یہ اشعار کچھ سنے تو رونے لگے، آہو بقا کرنے لگے۔ تو سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے رسول اللہ کی شہزادی، اے بنت رسول اللہ، اے آیت تطہیر کی تفسیر، اے زینب سن، ابھی میں موجود ہوں، کچھ دنوں کے بعد میں حیات نہ رہوں گا، لہٰذا زینب ماں فاطمہ کی آیت تطہیر کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر رہے گی۔ گویا کہ میرے جانے کے بعد اس پورے کنبے کو، اس پورے خاندان کو، اس پورے پریوار کو کربلا سے مدینہ تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی رہے گی۔ اور سید سجاد حضرت سیدنا امام زین العابدین کے پیشانی پر ہاتھ پھیر کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بیٹے سید سجاد، آپ کے لیے سب سے بڑا یہ صبر کا مقام ہے۔ آپ پر کچھ بھی بیتیں مگر صبر و استقامت کے دامن کو آپ کبھی نہ چھوڑنا۔ پھر انشاءاللہ آگے کیا ہوتا ہے کل انشاءاللہ بعد عشاء کی نماز آپ تمامی حضرات حاضر باش آئیں۔ یہ آقا حسین علیہ السلام کی محفل ہے اور یہاں پر آ کر بیٹھنا، سننا، سنانا انشاءاللہ کل ہم سب کے لیے اللہ رب العالمین آقا حسین کے صدقے ذریعہ نجات بنائے گا۔ تو آپ تمامی حضرات عشق و محبت کے ساتھ تشریف لائیں اور صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔